جنگ تبوک 9 ہجری کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ملک شام کا عیسائی بادشاہ، جسے مقام معتم مسلمانوں سے پہلے ہی جنگ ہو چکی تھی، قیصر روم کی مدد سے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سال سوکھے کا سال تھا اور موسم بھی بہت گرم تھا اور سفر بھی بہت دور کا تھا، لیکن اسلام کے فدائی حضور کا حکم پاتے ہی جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے پاس سفر کا سامان بھی نہ تھا، اس لیے چندہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ اکرام کو اس نیک کام میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 دینار، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اور 50 گھوڑے پیش کیے۔ جس وقت آپ نے یہ بھاری رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اسے پلٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، اس نیک عمل کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال، جس کی قیمت 40,000 درہم کے قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر تم نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طرح دوسرے دولت مند صحابہ اکرام، جس میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی بڑی رقم چندے میں دی۔ مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اس چندے میں دل کھول کر حصہ لیا۔ بہت سی عورتوں نے اپنے زیورات کو اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب اس طرح لشکر کا ساز و سامان درست ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ منافقوں کی جماعت اس لشکر میں شریک نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی بہکانے کی کوشش اس کی اور ان سے کہا کہ اس گرمی میں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ ان منافقوں سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور اس سب سے بڑے اسلامک لشکر کا جھنڈا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری لڑائی لڑنے کے لیے نکلے، اور اس سب سے بڑے اسلامک لشکر کا جھنڈا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب اسلامک لشکر مقام تبوک، جو مدینے سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر دمشق کی جانب ہے، میں اسلامک لشکر نے پہنچ کر خیمہ زن ہوا، مگر غسانی بادشاہ مقابلے کے لیے نہ آیا اور لڑائی نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اس دوران آس پاس کے علاقے اور شام کے دوسرے شہروں میں جزیہ دینا قبول کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اس دوران ملک شام کا حاکم یوحان بن روابہ اور شام کے دوسرے شہروں کے سرداروں نے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ دینا قبول کر کے اسلام کی پناہ میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو فرمان لکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے آگے بڑھنے کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر خدا کا حکم ہے تب تو آپ چلیں، ورنہ آگے جانا مناسب نہیں۔ ہماری ہیبت عیسائی حکمرانوں کے دلوں پہ چھا چکی ہے اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خدا کا حکم ہوتا تو میں تم لوگوں سے مشورہ نہ کرتا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا اور اسلامک لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری لڑائی تھی۔